العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، باب من قال لا نکاح الا بولی. پچھلا سبق آپ مستحضر کیجئے. پچھلے سبق میں اس عنوان سے متعلق مکمل گفتگو کر دی گئی تھی. آج کے سبق میں اس گفتگو کا پیش کردہ آیات اور پیش کردہ روایات سے انطباق کرنا ہے. پچھلے سبق میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ عورت اپنا نکاح، بالغہ عورت سیبہ ہو یا باکرہ ہو، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں. اجمالاً اعادہ کر لیں تاکہ مضمون فہمی میں آسانی ہو. عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں. احناف کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے بشرطے کہ کفو میں کرے. حضرات شوافع بلکہ جمہور کے نزدیک، جن میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر نہیں کر سکتی. احناف کی چند دلیلیں آیات کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں پیش کی گئی تھی. وہ آیات جن میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی، ان ينكحن ازواجهن اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن، اس میں نکاح کی طرف نسبت فاعلی کی گئی ہے اور عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت فاعلی کی گئی ہے. ایسے ہی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس میں بھی فیما فعلنا سے مراد فیما نکحن ہے، عورت کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ. اس میں بھی نسبت فاعلی نکاح کی عورت کی طرف ہے. تو یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ عورت میں نکاح خود کر لینے کی شان موجود ہے. وہ نکاح میں فاعل بن سکتی ہیں، نکاح کرنے والی ہو سکتی. اور چند احادیث پیش کی گئی تھی. الأیم احق بنفسها، تو یہ تو احناف کی دلیلیں تھیں. جمہور نے جن روایات سے استدلال کیا تھا ان کو بھی پیش کر دیا گیا. جمہور کے دلائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہاں چند باتیں پیش فرمائی ہیں، اس کی تطبیق کر لیجیے. لقول اللہ تعالی، یہ دلیل دے رہے ہیں لا نکاح الا بولی کے معتبر اور درست ہونے کی، کہ ولی کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی. اس کی دلیل یہ آیتیں ہیں جو یہاں پر حضرت نے پیش فرمائی ہے ترجمۃ الباب میں. بلکہ خود لا نکاح الا بولی یہ بھی ایک روایت کا ٹکڑا ہے، مگر چونکہ وہ حضرت کی شرط پر نہیں تھی اس لیے اس کو یہاں حضرت نے سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا. مگر امام ترمذی وغیرہ نے اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سند سے پیش کی ہے، لا نکاح الا بولی. تو ایک اشارہ تو یہی ہو گیا کہ یہ بھی ایک روایت.
دوسری آیت دے رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب عورتوں کو طلاق ہو جاوے اور پھر ان کی عدت مکمل ہو جاوے تو اب ان کو نکاح سے مت روکو۔ اس سے احناف نے بھی استدلال کیا کہ ان کو نکاح سے مت روکو، یعنی نکاح کرنا چاہیں تو کرنے دو، فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، یہ آگے ہے، لیکن فلا تعضلوہن پر رک جائیے اور جمہور کا اور شوافع کا اور امام بخاری کا استدلال سمجھیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم ان کو مت روکو، اور روکنے سے جو روکا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نکاح کا حق حاصل تھا، جبھی تو یہ روک رہے تھے، ان کے روکنے کا اعتبار کیا گیا تھا۔ دوسری آیت دیکھیے، ہاں پھر حضرت فرماتے فَدَخَلَ فِيهِ السَّيِّبُ، اس مسئلے میں سیبہ اور باکرہ دونوں داخل ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین کا نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ اس میں خطاب مردوں کو ہے، پتہ چلا عورتوں کا ایجاب و قبول نکاح میں معتبر نہیں ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اس میں بھی اولیاء کو خطاب ہے کہ بے نکاحی عورتوں کا نکاح کر دو، دیر مت کرو، اس لیے مردوں کو کہا جا رہا ہے ان تین آیات سے۔ اور پھر حضرت نے نیچے تین روایات بھی پیش فرمائی ہیں، تو اس سے ثابت کیا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کا حق، نکاح کرنے کا حق اولیاء کو ہے۔ اس سے بطور مفہوم مخالف کے یا بطور احتراز کے یہ نکال رہے ہیں کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، لیکن ان سب کا اجمالی جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اصل میں ان آیات میں روایات میں کہا جا رہا ہے کہ معاملہ نکاح میں ولی کا ہونا یہ تو ثابت ہوتا ہے، اس سے مستحب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن شرط کے درجے میں رکھنا اس کا اس سے پتہ نہیں چلتا۔ اور عورت کے نکاح میں ولی کا شامل ہونا، ولی کے مشورے کا شامل ہونا، یہ تو احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ اب ایک لمبی روایت پیش کر رہے ہیں، ہم روایت کا متن پڑھنے کے بعد پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بہ قال حدثنا بالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال یحیی بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب عن یونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا یونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انحاء فنکاح منها نکاح الناس اليوم یخطب الرجل الى الرجل ولیته او ابنته فیصدقها ثم ينکحها۔ حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نکاح جاہلیت میں 4 طرح کے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1، جس طرح آج کل نکاح ہوتا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کو پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنی رشتہ دار عورت مثلاً بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی وغیرہ کا کوئی مہر مقرر کرتا اور نکاح کرتا ہے، یہ ایک نکاح ہوا۔ دوسرا نکاح ونکاح الآخر کان الرجل یقول لامرأته اذا طہرت من طمسها ارسلی الی فلان فاستبدعی منه ویعتزلها
زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النکاح نکاح الاستبضاع. یہ دوسرا نکاح. آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جاہلیت کے دور کے نکاح، اور جاہلیت کے دور میں نکاح ہوگا تو جاہلیت زدہ ہوگا، بے شرمی پر، بے حیائی پر، عیاشی پر مشتمل ہی ہوگا. تو یہ دوسرا نکاح دیکھیے کہ شوہر اپنی بیوی سے بار بار اس کا اعادہ یا تکرار اس کا نہیں کیا جائے گا، مضمون اس کا شرمناک ہے. دوسرا نکاح یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو تو یوں کہے کہ فلاں مرد کو بلاؤ اور اس سے جماع کرا لے. جب وہ عورت ایسا کرتی ہے تو اس کا خاوند اس سے اس وقت تک الگ رہتا ہے جب تک کہ اس کا حمل اس غیر مرد سے نمایاں نہیں ہو جاتا. پھر جب حمل کا پتہ چل جاتا تو اس کا خاوند بھی اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا تھا، اور خاوند یہ حکم اس لیے کرتا کہ وہ اپنے خیال و گمان کے مطابق سمجھتے تھے کہ اس طرح سے بچہ شریف اور عمدہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں اس کو نکاح استبضاع کہا کرتے تھے. یعنی بضعہ کسی کے حوالے کرنا، کسی کے بدعے کو استعمال کرنا، یہ ہے استبضاع. یہ دوسرا نکاح تھا. اب تیسرا نکاح، ونکاح آخر یجتمع الرہط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك یا فلاں تسمی من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. یہ تیسرا نکاح تھا. دیکھیے یہ بھی کس قدر گھناؤنا ہے اور کس قدر شرمناک ہے. تیسرا نکاح یہ ہوتا تھا کہ کئی آدمی مل کر، جو 10 سے کم کی تعداد میں ہوتے تھے، یہ لوگ مل کر کسی عورت کو اپنی زوجیت میں مشترکہ رکھتے اور اس سے مجامعت کرتے. جب حمل قرار پا جاتا اور وضع حمل بھی ہو جاتا تو کئی راتیں گزرنے پر وہ ان مردوں کو بلاتی اور ان سب کو آنا پڑتا. یہ عورت ان سے کہتی تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا، اب میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ تم لوگوں میں فلاں کا بچہ ہے. جس کا نام لینا چاہتی وہ نام لے کر متعین کر دیتی اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. یہ تیسرا طریقہ تھا. اور چوتھا طریقہ والنکاح الرابع یجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينسبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتات به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نکاح الجاہلیہ كله الا نکاح الناس اليوم.
یہ چوتھا نکاح اس طرح ہوتا تھا کہ ایک عورت کے پاس بہت سے مرد آتے جاتے، ہر ایک سے اس کی صحبت اور مجامت ہوتی، وہ انکار نہیں کرتی، بالکل طوائف کا قصہ۔ اس کے دروازے پر ایک جھنڈا بھی لگا ہوتا تھا، جس شخص کا دل چاہتا جا کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا، بالآخر حمل ہوتا، اور پھر حمل بچے کی شکل میں باہر آ جاتا۔ تو اب تک جتنے مرد اس کے پاس گئے تھے، قیافہ شناس کو بلایا جاتا اور ان مردوں کو سامنے بٹھایا جاتا۔ یہ قیافہ شناس جس مرد کو اس بچے کا باپ بنا دیتا، وہ بچہ اسی کا مانا جاتا تھا، اس کا باپ وہی کہلاتا۔ اب اس کو انکار کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ ثم الحقوا ولدها بالذی یرون فالتات به، اس سے اس کو چپکا دیا جاتا تھا، التات، اور انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسی کے نام سے اس کا بیٹا جوڑ کر پکارا جاتا تھا۔ لا یمتنع من ذلک، کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے، تو آپ نے جاہلیت کے سارے نکاح موقوف کر دیے، ایک نکاح باقی رکھا جس کا آج کل رواج چلا رہا ہے۔ دوسری حدیث ہے، وبہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ وما یتلی علیکم فی الکتاب وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس یتیم لڑکے کے بارے میں یہ آیت آئی ہے جو کسی مرد کی پرورش میں ہوتی تھی، اور وہ خود بھی اس سے نکاح نہیں کرتا اور دوسرے مرد سے بھی نہیں کرنے دیتا تھا، اس لیے کہ اگر دوسرے مرد سے اس کا نکاح کر دے تو اس یتیم لڑکی کے مال اور دولت میں اس کا شریک بن جائے گا۔ اس وجہ سے وہ کہیں اور اس کی شادی نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں فرمایا لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن۔ یہاں پتہ چلا، یہاں استدلال امام بخاری وغیرہ نے اس طرح کیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر نکاح ولی کے بغیر ہو سکتا تھا تو وہ یتیمہ کر سکتی تھی نا، مگر اس کا بھی جواب یہی ہے کہ بعض مرتبہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے یا اپنے سرپرست کا دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہاں یتیمہ اپنا نکاح نہیں کر پاتی تھی، اور یہ مراد خود حضرت عائشہ کی نگاہ میں بھی نہیں ہے جو ان حضرات نے اخذ کیا ہے، ورنہ حضرت عائشہ ہی سے ایک روایت دوسری بھی منقول ہے کے متعلق منقول ہے کہ حضرت عائشہ نے خود اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی کا نکاح ان کی عدم موجودگی میں کرا دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی کا نکاح یعنی بھتیجی کا نکاح خود کرا دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت میں ایجاب و قبول کرانے کی صلاحیت ہے۔
تیسری روایت دیکھیے، بہی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم ان ابن عمر اخبره ان عمر تعیمت حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافة السہمیہ وكان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر توفی بالمدینہ فقال عمر. یہ روایت گزر چکی ہے، اس کا مفہوم بھی بتایا جا چکا جو حضرت حفصہ کے نکاح سے متعلق ہے. فقال عمر لقیت عثمان بن عفان فعرضت علیہ فقلت ان شئت انکحتک حفصة فقال سأنظر في امری فلبثت لیالی ثم لقینی فقال بدا لی اللہ تزوج یومی هذا. قال عمر فلقیت ابا بکر فقلت ان شئت انکحتک حفصة. ابھی 2 سبق پہلے یہ روایت گزر چکی اس باب کے ذیل میں کہ آدمی بھلی جگہ خود اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ دے سکتا ہے. وبہ قال حدثنا احمد بن ابی عمرو قال حدثني ابی قال حدثني ابراہیم عن یونس عن الحسن فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل وطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود الي ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت الآن افعل يا رسول الله قال فزوجها اياه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.